اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سعودی حکومت بدمعاشی پر اتر آئی، وزیر اعظم عمران خان سے بڑی قربانی مانگ لی، پاکستان کا سخت رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور محمد بن سلمان آمنے سامنے آ گئے۔ سعودی حکومت کو سبق سکھانے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پاکستان کی سخت ناراضگی دیکھ کر سعودی شاہی خاندان نے پاکستان سے اپنی پسندیدہ شخصیت کو طلب کر لیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ سعودی حکومت کی بدمعاشی دیکھ کر پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ دنیا کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کو دشمنوں کی نظر لگ گئی۔ پاکستان کی عرب ممالک کے ساتھ تمام تر قربتیں ختم ہو گئیں۔ امریکہ اور بھارت اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے برادر ملک کا درجہ رکھنے والا سعودی عرب دشمنوں جیسا سلوک کرنے لگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نریندر مودی کے بہکاوے میں آ کر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان سے بڑی قربانی کا مطالبہ کیا۔ محمد بن سلمان نے عمران خان کی عداوت کو سنگین دشمنی میں بدل دیا۔ پاکستان نے اپنے رقیبوں سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کے ساتھ گرما گرمی کی صورتحال میں محمد بن سلمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پاکستان کی سعودی عرب سے لا تعلقی اس کے دیوالیے کے مترادف ہو گئی۔ سعودیہ کی معیشت میں پاکستان کے کردار کو محمد بن سلمان بھی سوچنے لگے۔ سعودیہ میں مقیم تمام تر پاکستانی وطن واپسی آنے کو تیار۔ سعودی عرب نے تیل بند کرنے کی دھمکی دیتے ہی اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ دوسری جانب اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہ راحیل شریف نے بھی پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی ولی عہد نے بھارت کے کہنے پر اپنے گلے میں بڑا عذاب ڈال لیا۔ سب سے پرانے اتحادی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر کے سعودی عرب میں کہرام برپا کر دیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ چین بھی پاکستان کی ہر قسم کی مدد کے لیے ڈٹ گیا۔ پاکستان کس طرح سعودیہ کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنا رہا، لیکن محمد بن سلمان نے آتے ہی بازی پلٹ کر رکھ دی، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، سعودی عرب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ مانگ لیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے شاہ محمود قریشی کی قربانی مانگی ہے۔ سینئر صحافی رضوان رضوی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے شاہ محمود قریشی کی قربانی مانگی ہے۔ اب دیکھیے شاہ صاحب کی دوبارہ قربانی ہوتی ہے یا معافی ملتی ہے۔ اسی حوالے سے مڈل ایسٹ مانیٹر نامی جریدے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب پاکستانی وزیر خارجہ کے بیانات پر شدید برہم ہے اور یہی بیانات تھے جو سعودی معاشی پیکج کی اچانک معطلی کی وجہ بنے۔ مزید لکھا کہ یہ سب پاکستان سعودی تعلقات میں بگاڑ کا ایک نیا سنگ میل ہے اور معاشی بحران سے نبرد آزما پاکستان کے لیے اس کے مضمرات دورس ہوں گے۔ کیا شاہ صاحب دوبارہ اپنی نشست چھوڑیں گے یا سعودی عرب اپنے اس فیصلے سے دستبردار ہو جائے گا؟ آگے چل کر آپ کو تہلکہ خیز حقائق سے آگاہ کریں گے، لیکن ابھی اہم یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری چینل پر کشمیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے کردار پر سوالات اٹھائے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اندرون کھانا بہت کچھ چل رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی چینل ARY کے ایک پروگرام میں سعودی حکومت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور پاکستانی جو آپ کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت اور کردار ادا کریں جس کی امت مسلمہ آپ سے توقع کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کی پالیسی نہ کھلے، کانفرنس کی وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے۔ اگر یہ نہیں بلایا جاتا تو میں خود وزیر اعظم سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ممالک کا اجلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ اجلاس OIC کے پلیٹ فارم یا اس سے ہٹ کر بلایا جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان پاکستان کے عوام کے جذبات اور خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوستو، پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان پر عالمی سطح پر بھی بحث شروع ہو چکی ہے۔ امریکی تجزیہ نگار مائیکل کگلمین نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ عوامی سطح پر اب اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب پر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ غیر معمولی ہے۔
ان کے مطابق اس صورتحال کو خطے میں بہت اہم امور کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی حکومت کو پاکستان کی ناراضگی کی فکر ستا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے چیئرمین علماء پاکستان کونسل کو بھی فوری طور پر سعودی عرب طلب کر لیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر سینئر اینکر پرسن عمران ریاض بھی میدان میں آ گئے اور ساری صورتحال پر اپنا موقف پیش کر دیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران ریاض کا کہنا تھا کہ یقین مانے پاکستان جب سعودی عرب کے دباؤ سے نکل گیا تو پھر کسی کے باپ کی بھی نہیں مانے گا۔ نیا پاکستان، خود مختار پاکستان۔ ناظرین، اس سے قبل سعودی عرب نے پاکستان کو دیے گئے $3 ارب کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان کورونا وبا کی وجہ سے سخت معاشی مشکلات کا شکار ہے، مگر وہ برادر ملک جو کبھی پاکستان کی مشکلات کم کرنے کے لیے ساتھ کھڑا رہتا تھا، آج اسی کو مشکل میں ڈال چکا ہے۔ دوستو، یہ وہی رقم ہے جو سعودی عرب نے سال 2018 میں پاکستان کو مشکل معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے فراہم کی تھی۔ اکتوبر 2018 میں سعودی حکومت پاکستان کو 3 سال کے لیے $6.2 ارب کا مالیاتی پیکج دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکج میں $3 ارب نقد اور $3.2 ارب مالیت کی مؤخر ادائیگی پر تیل اور گیس کی سہولت شامل تھی۔ تاہم سعودی عرب نے بھارت کے کہنے پر پاکستان کو تیل کی فراہمی روکنے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور سعودی حکومت کے اس مطالبے پر پاکستان نے چین سے مدد کی اپیل کی، اور چین نے اپنی دیرینہ دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو $1 ارب قرض دے دیا، اور پاکستان نے چین سے قرض لے کر اس رقم کو سعودی حکومت کے حوالے کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رقم پاکستان کی جانب سے رواں سال نومبر میں واپس کی جانی تھی، جو کہ جولائی کے آخر ہفتے میں واپس کی گئی تھی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔